السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کسا چار اساز درد مندہ وقار دو جہاں سرور کون و مکا مالک این و آن، ہم غریبوں کا غم گسار سید ابرار و اخیار، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے بھی انہی آیت پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کیا تھا اور وہ حدیث پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ بندہ مومن کے قدم رب کے سامنے سے ہٹنے بھی نہ پائے گے اس وقت تک کہ جب تک کہ پاس سوال نہ پوچھے جائے۔ پہلا سوال جو ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، یہ بتا تو نے اپنی عمر کہاں گزارا تھا، اپنی زندگی کہاں کہاں گزارا تھا، زندگی میں کیا 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 تھا۔ ذرے ذرے کا حساب دیا جائے گا، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھی اگر کسی نے اچھائی کی ہے اسے بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی سامنے آئے گی، اسے بھی دیکھے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، کیا کیا، کہاں گیا، کیا کھایا، سب کچھ پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس دن انسان افسوس کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان سوچے گا وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، لیکن اب سوچ کر کیا فائدہ، اس دن سوچنے کا کیا حاصل، اس دن سوچے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوچنا آج ہے، آج غور و فکر کرنا ہے۔ اس دن کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا انسان کہ کاش اس زندگی کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا، اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن اس دن افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، مولانا روم علیہ رحمت الرضوان نے اس بات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے اور ایک حکایت نقل فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ملک تھا جو جزیرے پر واقع تھا، اس کا حال یہ تھا، وہاں کا قانون یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ میں
جب بھی کوئی شخص اس جزیرے پر آتا تھا تو وہاں کے لوگ اس کا خیر مقدم کرتے، اس کا استقبال کرتے، اور پھر اس سے کہتے کہ آج سے تو ہمارا بادشاہ ہے۔ اور جو دوسرا جو بادشاہ ہوتا تھا، جو تخت پر بیٹھا ہوتا، جسے سال پورا ہو گیا ہوتا تھا، اس کے ساتھ حال یہ ہوتا تھا کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر پھر ایک بیابان میں، ایک جنگل کے اندر لے جا کر پھینک دیتے تھے۔ جنگل میں لے جاتے تھے جہاں پر سانپ، بچھو اور زہریلے جانور اور جنگل کے درندے ہوتے تھے، گھنا جنگل ہوتا تھا، وہاں جا کر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ ایک شخص جو عقل مند تھا وہ داخل ہوا، جو عقل مند تھا وہ داخل ہوا، سال کی آخری تاریخ تھی، لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اب ذرا سوچو کہ ایک بادشاہ کو جس کو سال بھر عزتیں دی گئی، جسے سال بھر سر پر بٹھایا گیا، اس کے ہر حکم کو مانا گیا، اور پھر سال کے بعد اسے ویران جنگل کے اندر درندوں کے حوالے اگر کر دینا ہوگا تو اس پر کیا گزرے گی، اس کا حال کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، وہ روتا، چیختا، چلاتا، لیکن وہ کہتے نہیں یہی ہمارا قانون ہے، یہی ہمارا رول ہے، لہذا اب اس کے علاوہ تمہیں کوئی چارہ کار نہیں، تمہیں تو ہم ضرور پھینکیں گے۔ اس کے چلانے کو نہیں دیکھتے، اس کے رونے کو نہیں دیکھتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک عقل مند شخص جو تھا وہ اس جزیرے پہ داخل ہوا، جیسے ہی داخل ہوا لوگوں نے استقبال کیا، لوگوں نے کہا کہ آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہو، لوگوں نے کہا آج سے آپ ہمارے سردار ہو، آج کے بعد آپ 1 سال تک جو بھی کہو گے ہم اس کو مانیں گے۔ کہا پھر 1 سال کے بعد کیا کرو گے؟ کہا وہی کریں گے جو پرانے بادشاہ کا حل کیا۔ کہا اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہا اس کے ساتھ ہم پھر اسے زنجیروں میں جکڑ کر اسے گھنے جنگل کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس نے کہا پھر میں نہیں بننا چاہتا۔ کہا یہ تو تمہاری مجبوری ہے، یہاں کا قانون ہی یہی ہے، تمہیں بننا ہی پڑے گا، اگر تم نہیں بنو گے تو تم کو زبردستی بنا دیا جائے گا۔ 1 سال کے لیے بادشاہت تمہارے سپرد کی جائے گی، 1 سال کے لیے تم بادشاہ بنو گے، اور پھر اس کے بعد پھر جو دوسرے بادشاہوں کا حال ہوتا ہے وہی حشر تمہارا بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 1 سال تک میرا کہاں مانو گے نا؟ تو کہاں بادشاہ اسی لیے تو بنا رہے ہیں کہ تمہارا کہاں ضرور مانیں گے، تمہاری بات مانیں گے، تم جو فیصلہ دو گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر میں بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، مولانا روم علیہ رحمت الرضوان لکھتے ہیں کہ بڑا عقل مند تھا وہ شخص۔ وہ جیسے ہی تخت پر بیٹھا، وزراء کو بلایا، مشیروں کو بلایا، اور بلا کر سب سے پہلا سوال یہ کیا، یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے جو بادشاہ بنے تھے ان کو کس گھنے جنگل کے اندر پھینک دیا گیا؟ کہاں اس جزیرے کے ایک طرف بڑا گھنا جنگل ہے، وہاں کا ایڈریس بتایا گیا، وہاں کا پتہ بتایا گیا کہ وہاں جا کر بادشاہ کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے۔ دور سے وہ جگہ دکھائی گئی، اس نے سارا تجزیہ کیا، اور پھر اس نے لوگوں کو تیار کیا، ایک ٹیم تیار کی۔ کہاں سب سے پہلے وہ لوگ تیار ہو جاؤ جو اس جزیرے کے جو گھنے جنگل کے اندر وہاں کے جو زہریلے جانور ہوگے، جہاں سانپ اور بچھو اور درندے ہیں، ان سب کو مار دیا جائے، وہاں سب کو ختم کر دیا جائے۔ گروپ پورا تیار کیا، لوگ گئے اور ایک گروپ پورا تیار ہوا، اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے وہاں کے سارے جو زہریلے جانور تھے ان سب کو ختم کر دیا۔ پھر ایک گروپ تیار کیا گیا، کہا وہاں جو گھنا جنگل ہے وہاں سب جنگلوں کو کاٹ دیا جائے، اور پھر معماروں کو تیار کیا گیا، اور کہا کہ وہاں پر ایک عالیشان محل بنا دیا جائے، وہاں باغ بنا دیا جائے، اور وہاں پر جھرنے ہو، اور وہاں پر ہر دنیا کی خوبصورت ترین چیزیں وہاں پر لا کر رکھ دی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوتی گئی، دن ہفتے میں، ہفتے مہینے میں، اور مہینہ سال میں تبدیل ہو گیا۔ جب سال کا آخری دن آیا تو اب معاملہ یہ تھا کہ اب اسے بھی اس گھنے جنگل میں لے جا کر پھینکنا تھا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، لوگ اکٹھا ہو گئے کہ آج بادشاہ کا آخری دن ہے اور اسے اس گھنے جنگل کے اندر لے جا کر پھینکنا ہے۔ آپ سب لوگ جب جمع ہوئے تو دیکھا بادشاہ تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے، بادشاہ تو ہنس رہا ہے، بادشاہ کے چہرے پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کر رہا ہے بادشاہ۔ لوگ حیران ہوئے
लोग सोच में पड़ गए कि जब भी बादशाह का, क्योंकि पहले ही बता दिया जाता है कि साल के आखिरी दिन जो है तुम्हें उस घने जंगल में फेंक दिया जाएगा जहां दरिंदों का तुम शिकार बनने वाले हो, तो सबके चेहरे पर घबराहट आती है, सब मुतफक्किर होते हैं, सब परेशान होते हैं। लेकिन ये बादशाह परेशान क्यों नहीं हुआ? ये हंस क्यों रहा है? इसके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है? अदरान मिल्लत इस्लामी का लोग जब आगे बढ़े और उसको जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करने लगे, उसने कहा कि मुझे जंजीरों में जकड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम खुशी खुशी उस जगह ले चलो जहां पर दूसरे बादशाहों को तुमने फेंक आए हैं। लोग हैरान हुए कि सोच में पड़ गए कि ये इतना खुश कैसे हो सकता है जिसे घने जंगल में जाना है। उन लोगों को क्या पता था कि उस बादशाह ने 1 साल के अंदर रहकर सिर्फ अपनी हुकूमत नहीं चलाई, बल्कि जहां उसे जाना था वहां की फिक्र की है, जहां जाना था वहां की फिक्र करके, वहां के बारे में सोचकर और वहां की तैयारियां शुरू की है। लिहाजा वहां की तैयारी की, वहां पर महल तामीर किया। रादरान मिल्लत इस्लामी का बादशाह ने कहा मैं राजी बखुशी वहां पर जाने के लिए तैयार हूं। लोग जब वहां पर लेकर गए, पूरा हुजूम था लोगों का। उस दरमियान बादशाह शान और शौकत के साथ वहां गया। लोगों ने जब देखा तो लोगों की आंखें खीरा हो गई कि वहां अब कोई घना जंगल नहीं था, आलीशान महल तामीर था। वहां का हाल ये था कि झरने बह रहे थे और वहां पर एक आलीशान बाग नजर आ रहा था। लोग हैरान हो गए देखकर। पूछा कि आपने कब का हक बनाया? कहा जिस दिन तुमने मुझे सल्तनत पर बिठाया था, तख्त पर मैं बैठा था, उसी दिन मैंने फैसला किया था कि जहां पर मुझे जाना है, ये 1 साल की जिंदगी को मुझे नहीं देखना है, बल्कि जहां पर मुझे फेंका जाना है वहां के लिए मैं तैयारी करूं। और उसी दिन से मैंने तैयारी शुरू की और 1 साल के अंदर मैंने यहाँ पर अपना महल भी तामीर किया। अब मुझे तुम वहां पर आराम से छोड़ दो, मैं अपनी आखिरी जिंदगी जो जिंदगी बची है खुशहाली के अंदर आलीशान महल के अंदर गुजारूंगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया लोगों ने कहा कि आज तक से पहले हमें आप जैसा बादशाह नहीं मिला, आप जैसा अक्लमंद बादशाह हमें दस्तयाब न हुआ। आज पहली मर्तबा इतना अक्लमंद बादशाह मिला है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम हमेशा हमेशा के लिए हुक्मरानी तुम्हारे हाथों में दे देते हैं। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया मौलाना रूम अलैहि रहमतुर रिजवान इस वाक़ये को नकल करने के बाद लिखते हैं कि जो बेवकूफ है, जो बादशाह थे पहले बेवकूफ, वो हो आज की कौम है, हम और आप हैं जो इस दुनिया में भेजे गए हैं और हमने इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है। इस दुनिया को ही हमने सब कुछ समझकर बस इसी दुनिया को पाने की कोशिश है। सुबह से लेकर शाम तक बस यही दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे लिए हमारे पास वक्त नहीं है कि अल्लाह के लिए कुछ वक्त निकाला जाए, नमाज के लिए कुछ वक्त निकाला जाए, अल्लाह की बंदगी के लिए कुछ वक्त निकाला जाए, तिलावत कुरान के लिए कुछ वक्त निकाला जाए। नहीं, बल्कि जो कुछ भी कमाना है 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे जो हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसी दुनिया को पाने के लिए कर रहे हैं। और ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया कल फिर हमें कब्र की तारीकी में डाल दिया जाएगा, वहां के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। जिस तरह बेवकूफ बादशाह जो थे वो अपने आने वाले दिन की परवाह न कर बिल्कुल बेखौफ होकर गाफिल होकर जिंदगी गुजार रहे थे। मुसलमानों, आज हम और आप इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारा मामला यही बन गया है कि हमें कब्र की कोई तैयारी नहीं है, हमें कब्र की कोई फिक्र नहीं है, हमने वहां की कोई तैयारी नहीं की, हमने आखिरत की कोई तैयारी नहीं की। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, जिस दिन वहां पर जाओगे और फिर सांप और बिच्छू कब्र के अंदर डसेंगे, अल्लाह अकबर, जरा अजाब का बयान तो समाअत करें, अजाब का बयान किसी किताब में पढ़ ले। यहाँ दुनियावी सांप नहीं होगा, ऐसे ऐसे सांप होंगे कि एक मर्तबा डंक मारेंगे तो कई कई गज नीचे इंसान चला जाएगा, धंसता चला जाएगा। इतने बड़े बड़े सांप और ऐसे बिच्छू होंगे कब्र के अंदर कि हमने वहां की तैयारी की है, हमने गफलत में जिंदगी गुजारी है। और जो अक्लमंद बादशाह था वो अक्लमंद आज की दुनिया में, आज की तारीख में अल्लाह वाले हैं जो अपनी इस जिंदगी को गुजारते हैं लेकिन गाफिल होकर नहीं गुजारते, बल्कि अपनी उस जिंदगी की तैयारी करते हैं। जैसे उस बादशाह ने 1 साल में वहां के लिए महल बनाया। जो अक्लमंद होता है वो जन्नत का महल तैयार करता है, जो अक्लमंद होगा वो कब्र के सांप और बिच्छू को मारने की कोशिश करेगा। और वो किससे मरेंगे आप भी जानते हैं। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कहता है फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिसे मालूम है, जिसे यकीन है कि
کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، جسے معلوم ہے اور کسے نہیں معلوم ہے۔ مسلمان کا تو عقیدہ یہی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ ہمیں آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے۔ جب آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، تو پھر ہم نے اس دن کی تیاری کیوں نہیں کی؟ ہمیں حساب دینا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم نے تو یہ سوچ لیا ہے، ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کون ہے جو ہم سے حساب لے گا، کون ہے جو ہم سے حساب لے گا، کون ہے جو ہم سے پوچھے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا وَعَنْ عُمَرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، یہ بتا تو نے اپنی زندگی کی لمحات کو کہاں کہاں گزارا تھا۔ اور آگے فرمایا گیا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور پھر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بتا جوانی کہاں گزاری تھی، جوانی میں کیا کیا تھا۔ اچھا ایک بات پر غور کریں کہ پوری عمر میں جوانی بھی تو آ گئی نا، ان عمر ہی کے اندر جوانی آ گئی تھی، لیکن پھر دوبارہ سوال جوانی کے بارے میں ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی کے دنوں انسان زیادہ گمراہ ہوتا ہے، جوانی کی طاقت میں مست ہوتا ہے، جوانی کی طاقت میں مست ہونے کے بعد کبھی کبھی ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ لیتا ہے، کسی کا مال ناحق کھاتا ہے، کسی کا قرضہ لے کر واپس نہیں دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر کہتا جو کرنا ہے کر لے، طاقت دکھا لے تو اپنی، آج کہو گے طاقت دکھا لے، کل پھر کیا جواب دو گی؟ جب بڑھاپا آئے گا ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اسی لیے سوال کیا جائے گا کہ جوانی میں انسان بہت گناہ کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے بازوؤں پر بڑا فخر ہوتا ہے، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ اب میں جوان ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے پیچھے لوگ ہیں، لوگ کھڑے ہیں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اس لیے لوگوں پر ظلم کرے گا، لوگوں پر تشدد کرے گا، اس لیے اس سے پوچھا جائے گا۔ برادران ملت اسلامی کا آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں یہ بتاؤ مفلس کون ہے، مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس سرمایہ نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے تو آپ بھی یہی جواب دیں گے کہ مفلس وہی ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا مفلس کون ہے بتاؤ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سننا اور کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر جبر نہ کرنا، کسی پر تشدد نہ کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوگی، برے اعمال کم ہوگے، اچھائیاں زیادہ ہوگی، نیک اعمال بہت زیادہ ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پھر وہ شخص آئے گا رب کی بارگاہ میں، ایک شخص آئے گا کہے گا مولا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی طاقت کے نشے میں مجھ پر ظلم کیا تھا، جس نے طاقت کے نشے میں مجھ پر جبر کیا تھا، جس نے اپنی طاقت کے نشے میں مجھ کو ستایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کے اعمال بہت اچھے ہیں نا، اٹھا کر اس کو دے دیے جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک شخص حاضر ہوگا، وہ کہے گا مولا اس نے مجھے گالیاں دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا گالیاں دی تھی، اس کے اچھے اعمال اسے دے دو۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میری چغل خوری کی تھی، اس نے مجھے اس طرح سے ستایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کو بھی نیکی دے دو، اس کو بھی نیکی دے دو۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر حال یہ ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، صرف برے اعمال اس کے پاس بچے گے، اب نیکیاں نہیں بچے گی۔ لیکن ظلم ہی اتنا کیا ہے، جبر ہی اتنا کیا ہے، تشدد ہی اتنا کیا ہے، لوگوں کو ستایا ہی اتنا ہے، لوگوں کی غیبت ہی اتنی کی ہے، پھر لوگ کھڑے ہوتے جائیں گے اور بیان کرتے جائیں گے اب نیکی نہیں بچے گی۔ تو پھر میرا رب فرمائے گا کہ اب جس کو ستایا ہے اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں۔
اللہ اکبر، یعنی جس کو ستایا تھا، جس کو تکلیف دی تھی، جس کا مال ہڑپ کیا تھا، جس کا ناحق طریقے سے مال کھایا تھا، وہ سب کا حال یہ ہوگا کہ سب کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج سوچو وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں، جو چغل خوری کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے لڑانے پر تلے رہتے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے، کل ہی ایک بات سننے میں آئی کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو غیبت کے اتنے دلدادہ ہے اور غیبت کے اتنے شوقین ہیں کہ یہاں پر ان کا پیٹ نہیں بھرتا موری پر بیٹھ کر، تو پھر وہ لوگ یہاں سے کڑس کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کر رکشہ کے اندر بیٹھ کر نمبر آنے تک غیبتیں کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑے افسوس کا مقام ہے وہ لوگ جو وہ رکشائیں اور وہ منی ڈور جس کے اندر بیٹھ کر غیبت کی جائے گی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس منی ڈور کی ذریعے آمدنی میں کبھی برکت ہوگی؟ ہرگز برکت نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے رزق میں برکت لائے تو اپنے رکشہ میں ایسے لوگوں کو نہ بیٹھنے دو۔ بہت واضح طور پر بولنے کا عادی ہوں میں۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگ جائے، لیکن اصلاح کرنا میرا کام ہے۔ اتنا کیا غیبت میں مزہ آ گئی کہ یہاں سے وہاں تک کا سفر کرتے ہو اور غیبتیں اور چغل خوریاں کرتے ہو؟ برادران ملت اسلامیہ، بند کرو یہ سب، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اس دن کان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آنکھوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، برادران ملت اسلامیہ، اور منہ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جسم کے ہر اعضاء کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو غیبت نہیں کرتے، بس وہ بیان کرتا ہے تو ہم سنتے ہیں، تو سننے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ان السمع، سب سے پہلا جو کہا ہے کہ سننے کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے سنا کیوں تھا؟ برادران ملت اسلامیہ، اس بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا۔ آپ وہ لوگ جو جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، پھر ان سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جسے اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے ڈر لگتا ہے، جس کے دل میں خوف ہے، تو یہ ساری چیزیں بند کر دیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ جتنی دیر غیبتیں اور برائیاں کرتے ہو ایک دوسروں کی، اس سے بہتر ہے کہ اتنے دیر قرآن کی تلاوت کرے، اتنے دیر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کچھ نہ ملا ہے دولت کے طور پر، نہ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم صحیح اور سالم تو عطا کیا ہے، کہ یہ اس کا شکر کم ہے کہ آپ کو صحیح سلامت جسم عطا کیا ہے، اس کا شکر ادا کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، غیبت کر کے آج تک کسی کو فائدہ نہیں ہوا ہے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا ہے غیبت کر کے، لہذا یاد رکھے اس کے اندر صرف جو ہے نفس کی تسکین ہوتی ہے، نفس کو سکون ملتا ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، کہ دے بتا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری تھی۔ پھر جو تیسرا سوال ہوگا وہ ہوگا کہ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بتا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بھی پوچھا جائے گا، کہاں سے مال حاصل کیا تھا؟ کہیں چوری تو نہیں کی تھی، کہیں کسی کا مال ہڑپ تو نہیں کیا تھا، کہاں سے مال لایا تھا؟ ہر ایک روپیے کا حساب دینا پڑے گا، کہاں سے ایک روپیہ جمع کیا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، کہیں حرام کا مال اپنے پیٹ میں تو نہیں ڈالا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک روپیہ، آج کی تاریخ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک روپیہ اگر اپنے ایک روپیے کی کمائی اپنے پیٹ میں مال حرام کے ذریعے ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کی عبادت اس کے رائے گا فرماتا ہے۔ 40 دن کی عبادت چلی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عبادت کے اندر لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، عبادت میں دل نہیں لگتا ہے۔ دل لگے گا کیسے؟ پیٹ کے اندر جو حرام پڑا ہوا ہے، خون حرام کا بنا ہوا ہے، کیسے عبادت میں لذت آئے گی؟ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ جانتے ہو اس کی وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ کہ آج ہمارے پیٹ کے اندر مال حرام پڑا ہوا ہے، ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک شخص کے قریب سے گزرے جو جنگل میں تنہا تھا، گری و زاری کر رہا تھا، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اور رب سے مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کے رب سے مانگ رہا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اس پر رحم آیا، کہا کہ مولا اسے دے کیوں نہیں دیتے؟ تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی؟ مولا اسے عطا کر دینا۔ لہذا غیب سے آواز آئی، اے میرے نبی، اے عیسیٰ سنو، یہ وہ شخص ہے جس کے پیٹ میں مال حرام ہے، اس کے لیے میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہوں۔
اللہ اکبر. آج ہم مانگیں گے رزق کی برکت, آج ہم مانگیں گے رزق کی فراوانی, کیسے ملے گی؟ سکون کیسے ملے گا؟ اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے یہ پوچھا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بتا مال کہاں سے کمایا تھا. وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, چوتھا سوال ہوگا. اور یہ بھی پوچھا جائے گا, یہ نہیں کہ میرا مال ہے میں جہاں چاہے خرچ کروں, جس کو چاہے دوں, ظلم میں دوں, جبر میں دوں, جس کو نہیں, یہ بھی پوچھا جائے گا یہ بتا مال کمایا تھا تو خرچ کہاں کیا تھا, کہاں خرچ کیا تھا. 500 کی نوٹ جب بازار میں لے جاتے ہو خریداری کرنے کے لیے تو بڑی چھوٹی معلوم ہوتی ہے, اور یہی 100 کی نوٹ غلطی سے مسجد کے جھولے کے لیے نکل جائے تو اتنی بڑی معلوم ہوتی ہے کہ 90 روپے واپس لیتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مسجد کے اندر آتے ہیں اور مسجد کا پانی, مسجد کا پنکھا, مسجد کی اے سی سب کچھ یوز کرتے ہیں, اور جمعہ کے دن آنے کے باوجود بھی اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ کچھ جھولی میں ڈال دیں. جھولی سامنے سے پھیلائی جاتی ہے اور اس قدر نیچے منڈی کر لیتے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کچھ گزرا ہی نہیں ہے. لہذا آپ مسجد کی چیزیں یوز کرتے ہیں, میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک مشورتاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یوز کر رہے ہو اور نہ بھی کر رہے ہو تو اگر آپ 100 روپے ہفتے میں مسجد کے اندر ڈال دو گے تو کیا آپ کی رزق میں کمی آئے گی؟ بتاؤ 100 روپے آپ کہاں خرچ نہیں کرتے ہو؟ لیکن نہیں, کیونکہ شیطان ہے نا, شیطان الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان خوف دلاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے نا گریب ہو جاؤ گے. اتنی بڑی نوٹ, 100 کی نوٹ, اتنی بڑی نوٹ, یہ کیسے مسجد میں ڈالو, ہے نا. آج بھی کچھ لوگ چلر ڈال رہے ہیں, 2 روپے 5 روپے ڈال رہے ہیں. یہ مسجد میں دینے کی چیز ہے؟ ذرا اپنے سے سوال کریں, اپنے خود سے پوچھیں کہ ہے کہ واقعی برادران ملت اسلامیہ اپنے آپ کو سخی بناؤ. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, شیطان کی بات نہ سنو, اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے میں اس کی مغفرت فرماؤں گا. برادران ملت اسلامیہ, بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ من این اکتفوا فیما انفقہ, یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں خرچ کیا. وماذا عمل وماذا علم عمل فیما عمل, اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ علم حاصل کیا تھا تو اس پر عمل کتنا کیا تھا. 5واں سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا, بتا جو تو نے علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا گیا تھا. برادران ملت اسلامیہ, علم بھی حاصل کرو, اس پر عمل بھی کرو, اور ساتھ ہی ساتھ ان 5 سوالوں کی تیاری کر لو, اس لیے کہ ہمیں آخرت میں جانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. برادران ملت اسلامیہ, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کیے جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہمارے اعمال پیش ہوگے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, ایسے اعمال کیے جائے. غیبتیں, چغل خوری اور ایک دوسرے کو ستانا, ایک دوسرے پر ظلم کرنا, یہ سب بند کر دیا جائے, اس لیے کہ ان تمام چیزوں سے نحوست ہمارے ہی گھروں میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.